سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ابتغاء چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، یا اس کا ایک معنی کیا گیا ہے حصول ثواب کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال اس جنت کی ہے۔ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ۔ یہ جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ باغات ہیں وہاں پہ، جنات۔ اس باغ کی طرح ہے بِرَبْوَةٍ، جو بلند جگہ پہ ہے، اونچی جگہ پہ ہے وہ باغ۔ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پہ تیز بارش آئی۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس نے اپنا پھل عام روٹین سے کئی گنا بڑھ کے دیا، یعنی خوب بارش ہو تو اس کا پھل عام حالات سے زیادہ آتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہاں تیز بارش نہ بھی ہو، فَطَلٌّ، تو ہلکی بارش ہی کافی ہے، یعنی اگر تھوڑی بارش بھی ہو تو پھر بھی پھل بہرحال وہ دے گا، اور اگر زیادہ بارش ہوگی تو اور زیادہ پھل آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو اپنے صدقات کے بعد، کسی کو صدقہ خیرات دینے کے بعد احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، نہ ضائع کرو اپنے صدقوں کو، بالمن والعطا، تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتا، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے، تو جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلائے یا تکلیف پہنچائے تو اس کو مثال اس کے ساتھ دی، یعنی جس طرح ریاکاری کرنے والا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے والا، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا وہ دیا ہوا مال ضائع ہے، ایسے ہی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، اب ریاکار کے ساتھ تشبیہ دی احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کو، کہ احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اپنا صدقہ، اس کا اجر تم ضائع نہ کرو۔
جس طرح وہ آدمی جو ریاکاری دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا، اس کا صدقہ ضائع جائے گا۔ تو اس کی مثال بیان فرمائی کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہو علیہ تراب، اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے کچھ، تو فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، تیز بارش جب وہاں برسے گی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو بارش کے ساتھ، تیز بارش کے ساتھ وہ چٹان کے اوپر جو مٹی ہے وہ بہہ کے پانی کے ساتھ وہ چلی جائے گی اور وہ پتھر پیچھے رہ جائے گا جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سبزہ نہیں ہو سکتا۔ تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے اور اس صدقے کے بعد احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے، ان کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ جس کے اوپر کچھ مٹی ہے، لیکن تیز بارش پڑی تو وہ مٹی کو بہا کے لے گی۔ اب وہ چٹیل چٹان ہے جس پہ کسی قسم کا سبزہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو کسی قسم کا اس صدقے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو ریاکاری کرتے ہیں یا صدقے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی مثال اس چٹان جیسی ہوئی کہ تیز بارش آئی تو جو مٹی تھی وہ بھی بہا کے لے گئی، لیکن جو خالص اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند جگہ پہ ہے، اس پہ تیز بارش آئے تو اس کا پھل کئی گنا ہو جائے گا، عام روٹین سے بڑھ کے ہوگا، اور اگر تیز بارش نہیں بھی آئی، تھوڑی بہتی بارش ہوئی ہے، تلن کا معنی کیا گیا ہے ہلکی بارش، پھوار، تو تھوڑی بارش بھی ہوگی تو پھل وہاں سے پھر بھی بہرحال حاصل ہوگا۔ جب نیت خالص ہوگی تو خالص نیت کے ساتھ جب صدقہ و خیرات کیا جائے گا تو اس کا اجر بہرحال ملے گا۔ جتنا زیادہ یعنی صدقہ و خیرات ہوگا، جتنی اچھی نیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو اسلام پر مضبوط رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو احکام شرع پر عمل کرنے کا عادی بنائیں اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیتوں اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں جس سے وہ نیک اعمال فاسد ہو جائیں۔ یعنی نیت اگر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو تو عمل ضائع، اور یا ایسا عمل یعنی صدقے کے بعد احسان جتلایا یا تکلیف پہنچائی، تو ایسی نیتوں میں ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت ہے، اور ایسے کاموں میں صدقہ لینے والے پر احسان جتلانا اور تانا دے کر اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دوسری صورت انہوں نے کہا کہ دل کو ثابت قدم رہنا صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا خرچ کرنا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے گا تو دل اس میں ایمان پہ مطمئن ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اسی لیے حضرت علی نے خرچ کرتے وقت فرمایا، یعنی وہ جو واقعہ سورہ دہر میں حضرت علی اور اہل بیت اطہار کا بیان ہوا کہ انہوں نے 3 دن تک روزہ رکھا، اور شام کو افطاری کے لیے جب بیٹھے کھانے پینے کا تو کسی نے دروازے پہ صدا لگائی تو وہ 3 دن تک اس کو دے دیتے رہے،
خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تم سے کسی صلہ یا ستائش کے طالب نہیں کہ ہماری تعریف کرو، شکریہ ادا کرو، نہیں، کسی قسم کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی کو بہت بھاری قیمت دے کر آزاد کیا، کیونکہ امیہ بن خلف جس کے غلام تھے حضرت بلال حبشی، وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا مسلمان ہونے کی وجہ سے، مارتا پیٹتا، دھوپ میں لٹاتا، کبھی رسی باندھ کے لڑکوں کو دیتا، بھائی اس کو گھسیٹو مکہ کی گلیوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا بھائی بلال کا کوئی چارہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے دل میں سوچ لیا کہ آج حضرت بلال حبشی کو خریدنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنا سارے زندگی کی پونجی دینی پڑے۔ آپ چلے گئے امیہ بن خلف کے پاس، مار پیٹ رہا تھا وہ، آپ نے فرمایا بھئی کیا یہ بھی انسان ہے، تو اگر تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کو بیچ دو۔ کہنے لگا جی کون خریدے گا اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، زبان اس کی صاف نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی میں خریدوں گا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ خرید رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مسلمان ہیں، اسی وجہ سے خرید رہے ہیں، تو چلو تھوڑی سی بھاری قیمت لگاتے ہیں۔ اس نے جو سمجھتا تھا کہ جتنی حضرت بلال حبشی کی قیمت یعنی عام روٹین کے حساب سے غلام کی، اس سے کئی گنا بڑھ کے اس نے قیمت بتائی۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور حضرت بلال حبشی کو وہ رقم دے کے، یا جس طرح بھی وہ واقعہ ہے، ایک ساتھ غلام بھی دیا، قیمت بھی دی، سب کچھ دے کے حضرت صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو خرید کے لے آئے۔ اب کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو جی اتنی بھاری قیمت دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو عام روٹین سے کم قیمت پہ بھی ان کو مل سکتا تھا، تو اتنی بھاری قیمت پہ جو انہوں نے خرید کے ان کو آزاد کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، کسی زمانے میں بلال نے ان پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہے، اتنی بھاری قیمت دے کے ان کو خریدا ہے، آزاد کیا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کی مدح اور تعریف فرمائی اور ان کی نیک نیتی کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکائیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ان کا یہ عمل صرف اور صرف رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب ان کو رب کی رضا حاصل ہوگی، یعنی رب کی رضا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے، اصل میں تو یہ روم سے آئے تھے مکہ میں، تو وہاں قیام پذیر تھے، اسلام لائے، پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ بھی چلے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے۔ کافروں نے پکڑ لیا، روک لیا کہ دیکھو تم آئے تھے یہاں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں آ کے تم نے مال کمایا اتنا، اور اب یہ سب ساتھ لے کے جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال و دولت سب تم رکھ لو اور مجھے جانے دو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جتنا مال و دولت ہے یہ تو ہمارے حوالے کرو اور پھر تم جاؤ، تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رومی نے وہ ساری زندگی کی جمع پونجی انہیں دی اور خود اپنی ذات کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس تجارت میں بہت نفع کمایا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جو اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، تو اپنی ذات یعنی ساری جمع شمع پونجی جو ہے انہوں نے دے دی، تو یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنی یعنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اس چیز کو بیان فرماتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی اور اس کا ثواب بیان فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کے حوالے سے یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، لسرنی اللہ یمر علیہ ثلاث لیال، تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ وہ جو احد پہاڑ کے برابر میرے پاس ہونا ہے 3 دن نہ گزریں وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، اور اس میں سے کوئی میرے پاس ہو، یعنی 3 دن کے اندر اندر وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ إِلَّا شَيْءٍ أُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ، ہاں کچھ اگر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے میں اس میں سے بچا کے رکھوں، باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ چاہے وہ شہنشاہوں کی زندگی گزارو چاہے وہ فقیروں والی زندگی گزارو، تو حضور نے فقر کو پسند کیا، لیکن فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہو بھی تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ اور آگے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا لوگوں پہ، کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوتی الا ملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے اترتے ہیں، یعنی ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یعنی دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ اللہم آت ممسکن تلفا، اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہاں مراد صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی وغیرہ، تو جو تیری راہ سے خرچ کرنے سے روکتا ہے، فرائض واجبات کی ادائیگی سے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے جو نہیں کرتا، جو روکتا ہے، اس کا مال تلف کر دے، اس کا مال ضائع کر دے۔ یہ 2 فرشتے فرمایا کہ ہر روز اترتے ہیں اور ہر روز یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل تو اجر و ثواب تو آخرت میں ملے گا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اصل تو آخرت میں ملے گا، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً صدقہ بعد میں کریں اور اجر جو ہے اس کا
دنیا میں کئی گنا وہ اس سے پہلے مل جائے۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا جی کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 10 ملیں گے۔ تو وہ ایک آدمی کنجوس تھا، اس نے کبھی نہیں دیا تھا۔ اس نے سنا بھائی دنیا میں کاروبار کرتا ہوں، 1 کے 2 ملیں تو وہاں کاروبار کر لیتا ہوں، تو یہاں 1 کے 10 مل رہے ہیں۔ تو جس نے کبھی نہیں دیا تھا 1 روپیہ اس نے بھی دے دیا، اور اب انتظار کرتا ہے کہ 10 کب ملیں۔ اب اس کو فکر لگ گئی، بھائی 10 ملے نہیں، 1 میں نے دے دیا اور 10 کی تو 10 نہیں ملے۔ وہ جو ہے فکر لگ گئی کہ یہ بڑے لوگ دھوکے باز، مجھ جیسے آدمی سے بھی اس نے روپیہ نکلوا لیا، میں نے جسے کبھی نہیں دیا تھا تو اس نے نکلوا لیا۔ اب اس کو فکر لگ گئی، تو وہ کیا ہوا کہ اسی فکر کی وجہ سے وہ کیوں میں نے روپیہ دے دیا، میں نے کبھی ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا تھا، لیکن آج میں اس کی بات میں پھنس گیا، تو وہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ بار بار وہ باہر جا رہا آ رہا، تو ایک دفعہ آ رہا تھا تو دیکھا کہ رستے میں 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے۔ وہ اٹھا لیا، خوش ہو گیا، بھئی چلو مل گیا۔ اگلے جمعے پھر آ گیا، وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تو کہتا ہے بھئی مولوی صاحب مسئلہ پورا بتایا کرو۔ یہ کہ کیوں جی کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ 1 کے 10 ملتے ہیں، اتنا ہی بتایا، یہ نہیں بتایا کہ 10 تب ملتے ہیں جب دست لگ جائیں۔ تو یہ نہیں ہے، اصل اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا آخرت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا، ظاہر بات ہے یہ کسی پہلی امت کا کوئی آدمی ہوگا۔ فرمایا قال بین رجل بفلات من الارض، ایک آدمی کسی جنگل میں جا رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، تو اس نے بارش میں آواز سنی، اس کے حدیقۃ فلان، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ بارش کو حکم دیا جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے بھئی بادل کو کہ اے تو فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ فتنحى ذلك السحاب، اچانک اس نے دیکھا کہ وہ بادل جو تھا ایک طرف ہو گیا۔ فافرغ ماءه فی حرۃ، تو اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین، حرۃ پتھریلی زمین پہ بہایا۔ اب پتھر پہ پانی نہ کھڑا ہوتا ہے نہ پتھر کے اندر سیراب کرتا ہے، وہاں سے صرف بہتا ہے۔ عام زمین ہو تو بعض اوقات پانی اگر نیچی جگہ ہے تو پانی کھڑا ہو جائے گا، اور زمین کے اندر پانی سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن پتھر جو ہے پہاڑ ہے اس پہ نہ تو پانی کھڑا ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر وہ جاتا ہے، بلکہ وہاں سے بہتا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ پتھریلی زمین پہ بارش ہوتی ہے اور پانی بہہ کے جا رہا ہے۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ كَاسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ، آگے کیا دیکھا کہ وہ پانی اکٹھے ہو کے ایک چھوٹے سے ندی، ایک نالی کی شکل اختیار کر گیا، سارا پانی اکٹھا ہوا اور ایک نالی کے اندر جا رہا ہے۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، وہ پانی کے پیچھے، آپ دیکھوں بھائی پانی کدھر جاتا ہے، وہ کون آدمی ہے جس کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادل کو ملتا ہے۔ تو وہ پانی جدھر جا رہا تھا پیچھے پیچھے وہ آدمی بھی جا رہا، وہ آدمی جو جنگل میں جا رہا تھا، کوئی ظاہر بات ہے کوئی ولی اللہ ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس نے بادل میں یہ بات سن لی۔ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، آگے کیا دیکھا کہ ایک باغ آ گیا، باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، اس کے ہاتھ میں وہ پھوڑا ہے پانی کو، یعنی وہ نالی بنانے والا، تو اس کے ساتھ وہ پانی کو
اس طرح رستہ بنا رہا ہے، پانی آ رہا ہے اور اس کا پانی کا آگے رستہ بنا رہا ہے۔ فقال له یا عبد اللہ، اب وہ اس کا نام تو نہیں جانتا تھا، کہا اے اللہ کے بندے مسم کا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ آنے والا جو آدمی تھا اس نے اس آدمی سے پوچھا جو باغ کے اندر کھڑا تھا، وہ اپنا کسی لے کے جس کے ساتھ وہ نالی بنا رہا تھا، تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ قال فلان، اس نے وہ نام بتایا، الاسم الذی سمع فی صحابۃ، فی الصحابۃ، جو اس نے بادل میں سنا تھا نا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، وہی نام اس نے بتایا کہ میرا وہ نام ہے۔ اس نے کہا ہے اسی کا نام تھا کہ حکم ہوا تھا بادل کو اس کے باغ کو سیراب کر۔ اب وہ باغ والا پوچھتا ہے، اس کو بھی اس کا نام تو نہیں پتہ تھا، دونوں چونکہ انون ناواقف تھے۔ اس نے کہا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، لما تسألنی عن اسمی، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ یعنی آخر کوئی علیق سلاق کوئی وجہ کسی، تو کس لیے میرا نام پوچھا؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، یہ پانی جو بہہ کے آ رہا ہے نا، بارش ہوئی ہے وہاں پتھریلی زمین پہ، تو وہاں سے یہ پانی بہہ کے آ رہا ہے، تو میں نے وہاں سنا تھا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے حدیقۃ فلان لاسم کا، تمہارا نام لے کر بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تو اب تو بتا، فما تصنع فیہا، تیرا کیا عمل ہے، کیا کرتا ہے تو کہ تیرے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل کو حکم دیا جاتا ہے؟ قال اما اذا قلت ھذا، جب تو نے کہا تو پھر سن، فانی انظر الی ما یخرج منہا، جو بھی اس میں سے نکلتا ہے نا میں اس کو دیکھتا ہوں، فاتصدق بثلث، جتنی آمدن اس سے ہوتی ہے 3 حصے میں اس کے کرتا ہوں، 1 حصہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، وآکل انا وعیالی ثلثا، اس کا 1/3 1/3 تو صدقہ و خیرات پہلے اللہ کی راہ میں، پھر 1/3 جو ہے وہ خود اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ان کو یعنی خود کھاتے ہیں ہم، وارد فیہا ثلثہ، اور تیسرا حصہ جو اسی پہ خرچ کر دیتا ہوں، اس پہ جو اخراجات آتے ہیں، تو 3 حصے کرتا ہوں جو بھی آمدن ہوتی ہے، 1 اللہ کی راہ میں، 1 اپنے لیے، اور 1 اسی میں لٹا دیتا ہوں۔ تو وہ اب ان کو سمجھ آئی کہ ہاں اس عمل کی وجہ سے کہ اللہ کی راہ میں چونکہ یہ خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا میں آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر یعنی اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا، اصل جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، پاک مال سے جس نے ایک کھجور کے برابر خرچ کیا، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف طیب پاک مال حلال جائز جو ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ تو اب اگر حرام کی کمائی ہے، کھلی کمائی ہے، کھلے خرچ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے جو جائز حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا مگر طیب مال کو جو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا۔ تو جب کوئی اپنی پاک کمائی سے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور کے برابر ہی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنے یعنی اپنی شان کے مطابق، جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو قبول فرماتا ہے۔
ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اس صدقہ کی پرورش فرماتا ہے لصاحبہا، اس کے صدقہ کرنے والے کے لیے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے یا گھوڑی کے یعنی بچھڑے، اس کا جو بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے یا گھوڑی کا بچہ ہے، تو جس طرح اس کو یعنی پرورش کی جاتی ہے، اس کو یعنی اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور کھلا پلا کے حفاظت کر کے تم میں سے کوئی پرورش کرتا ہے اپنے جانوروں کے بچوں کی، جس طرح کوئی پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی صدقہ جو کسی نے اپنے حلال کی کمائی سے خرچ کیا اس کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ یعنی جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ پہاڑ کی مانند ہوگا، یعنی اتنا زیادہ وہ بڑھتا جائے گا کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اصل چیز نیت اور ارادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پاک مال حلال سے نیک نیت سے کوئی خرچ کرتا ہے تو تھوڑا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کے بروز قیامت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، جس مال سے صدقہ دیا جائے صدقے کی وجہ سے وہ مال کم نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تو کم ہے کہ آدمی کے پاس اگر 1000 ہے، 1000 میں سے 25 اس نے زکوٰۃ دی تو 25 کم ہو گئے، اب پیچھے 975 رہ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت، ایسی برکت بھی دیتا ہے جو نظر آتی ہے اور ایسی برکت بھی عطا فرماتا ہے جو نظر نہیں آتی ہے، ہر طریقے سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ کم نہیں کرتا مال سے، کہ جب مال سے صدقہ دیا جاتا ہے تو بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ حضور نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جب کوئی آدمی معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی کسی کو سزا دے سکتا ہے، کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت ہی بڑھتی ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بدلہ لے سکتا ہے اور پھر اس کو معاف کرتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اس تواضع انکساری کی وجہ سے اس کی شان کم نہیں ہوتی بلکہ اس کو بلندی ہی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جو بدلہ لینے پر قادر ہو پھر مجرم کو معافی دے دے تو اس سے مجرم کے دل میں اس کی اطاعت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو یعنی انتقام لے سکتا ہے، نہیں لیا تو اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری، لیکن عاجزی اور انکساری اور خوشامد اور چاپلوسی اس میں بڑا معمولی سا فرق ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے سمجھنے کے لیے بھی بڑی باریک بینی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ انکساری جو خودداری کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور نیک مقصد کے لیے ہو، دنیاوی مقاصد کے لیے نہ ہو کہ کسی کے سامنے آدمی اس لیے جھکے کہ اس سے کوئی مالی فائدہ ہوگا، کوئی مالدار آدمی ہے چلو بھائی اس کا عزت کرو، اس سے مالی فوائد حاصل ہوں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، نیک نیتی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ تو فرمایا کہ انکساری جو خودداری کے ساتھ ہو وہ بڑی بہتر ہے، اس کا انجام
بلندی درجات ہے کہ اس سے انسان کو درجات بلند، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، بظاہر ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اب صدقہ یہ صرف مال کا ہی نہیں ہے کہ مال انسان خرچ کرے، بظاہر تو یہی ہے کہ مال و دولت یہی ہے صدقہ، لیکن صدقہ ہر چیز سے ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، نیک نیتی سے اس صلاحیت کو خرچ کرے گا تو اس کے لیے وہ صدقہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے، لازم ہے۔ قالوا فإن لم یجد، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور اگر اس کے پاس نہ ہو، یعنی بظاہر یہی مفہوم انہوں نے سمجھا کہ مال و دولت خرچ کرنا، تو نہ ہو اس کے پاس، قال فلیعمل بیدہ، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے کام کرے، فینفع نفسہ ویتصدق، اور جو آمدن اس کو ہو اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے اللہ کی راہ میں۔ قالوا فإن لم یستطع، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور وہ کوئی محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مال حاصل کر لے، تو قال فیعین ذا الحاجۃ الملہوف، کسی ضرورت مند حاجت مند کی مدد کر دے۔ چلو مالی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اور کسی طریقے سے اس کی مدد کر دے، جس طریقے سے بھی ہو، مثلا کسی کو سڑک پار کروا دی، کوئی نہیں کر سکتا ہے، کسی کی کوئی چیز اٹھوا دی، کوئی مطلب ایسا کام جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تو کسی ضرورت مند کی وہ مدد کرے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا فإن لم یفعل، یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے وہ کسی ضرورت مند کی اس طرح، یعنی مال کے ذریعے نہیں بلکہ اور طریقے سے کسی کی کوئی مدد کر سکے، قال فیأمر بالخیر، فرمایا کہ اگر وہ مال کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا، ہاتھ کے ساتھ مدد نہیں کرتا، تو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ قالوا فإن لم یفعل، عرض کیا حضور اگر یہ بھی نہ کر سکے، قال فیمسک عن الشر، تو برائی سے روک جائے، اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی سے ہی روک جائے۔ مال خرچ کرنے کے لیے چلو مال چاہیے، مزدوری کرنے کے لیے قوت طاقت چاہیے، اور اسی طرح اگر مال و دولت نہیں کما سکتا کوئی اور طریقے سے کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی بہرحال کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے لیے بھی انسان کو کچھ تبلیغ کرنی پڑتی ہے، اور برائی سے روکنے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا نا، کم از کم یہ کر لے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتا تو کسی کا برا بھی نہ سوچے، کسی کا برا بھی نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، اور یاد رکھیں یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ برا نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی کا نقصان تو نہ کرے، کسی کی برائی تو نہ کرے، یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر آدمی پر اس کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 360 انسان کے جوڑ ہیں، یہ جس طرح یہ جوڑوں کے ذریعے سے انسانوں کے یعنی جسم کے ہاتھ پاؤں انگلیاں جو ہیں یہ مڑتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، اگر جوڑ نہ ہوں تو بالکل سیدھے رہیں۔
تو 360 کہا جاتا ہے کہ جوڑ انسان کے جسم کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز صدقہ ہر انسان پہ لازم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا دل و بین الاسنان صدقۃ، اگر دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّةٍ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، کسی آدمی کو سواری پہ سوار کرتا ہے، یعنی سواری پہ سوار ہونے میں مدد کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جس طرح یعنی گھوڑے اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اگر کسی کو سواری پہ سوار کرنے میں مدد کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ او یرفع علیہ متاع صدقۃ، کسی کا سامان اٹھوانا، یعنی سامان بھاری ہے وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اٹھا کے اس کے سر پہ رکھوا دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، نماز کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، رستے سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی صدقہ صرف مال کا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ صدقہ و خیرات۔ آگے فرمایا، اب یہ حدیث پاک میں ہی آ گیا، خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ انسان کے جسم میں یعنی کسی اور کسی کا قول نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ، تو جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا، وَأَزَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، لوگوں کے رستے سے پتھر کو ہٹا دیا، یعنی جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، او شوقتاً، یا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، او عزمن، یا ہڈی پڑی اس کو ہٹا دیا، او امارا بمعروف، نیکی کا حکم دیا، ونہا عن منکر، اور برائی سے روکا، عدد تلک 60 و 300، یعنی اس کے برابر اس کا یعنی صدقہ و خیرات کا یہ بھی طریقہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو وہ اس دن ایسے جائے گا جیسے وہ آگ سے اس کو یعنی آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی بھی کام نیکی کا، بھلائی کا جب نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکل تسبیحۃ صدقۃ، ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدق، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اسی طرح الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تحلیل صدق، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، نہیں عن منکر صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقۃ، کہ اگر کوئی جائز حلال طریقہ جو ہے اس طریقے سے وہ یعنی جو عمل ہے ایک انسان کی فطری کہ میاں بیوی کے تعلقات، تو فرمایا اس کو بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ اب صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی، قالوا یا رسول اللہ آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فی اجر، کہ ایک آدمی ایک شہوت ہے جو انسان کی بلکہ ہر جاندار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس شہوت کو وہ پورا کر رہا ہے تو کیا اس میں بھی اس کو اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا نا صدقہ ہے، تو کیا اس میں بھی اس کو اجر ملے گا؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر، حضور نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ
کہ اگر کوئی انسان اس شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرتا ہے، ناجائز طریقے سے اس شہوت کو پورا کرتا ہے، تو پھر کیا اس کو گناہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح جب وہ جائز طریقے سے اپنی اس شہوت کو پورا کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہر نیک کام جو بھی یعنی نیک نیتی سے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ آگے محرم شریف شروع ہو رہا ہے تو اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو جس نے اپنے اہل و عیال پر توسیع کی، یعنی ان پہ زیادہ خرچ کیا، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سارا سال توسیع کر دے گا، یعنی اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ خاص یعنی ویسے بھی تو صدقہ ہے اپنے اہل و عیال پر بھی نیک نیتی سے خرچ کرنا، لیکن یہ خاص 10 محرم کو فرمایا کہ عاشوراء کے دن جو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا، ان پہ زیادہ خرچ کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارا سال اس پہ وسعت فرمائے گا۔ قال سفیان انا قد جربناہ، حضرت سفیان، یہ سفیان ثوری یا حضرت سفیان بن عیینہ، یہ دونوں راوی ان میں سے صرف سفیان ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں انا قد جربناہ، کہ بے شک ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، فوجدناہ کذالک، اور اس کو ایسے ہی پایا کہ حضور کے اس فرمان کے مطابق ہم نے اس کی یعنی تجربہ کیا ہے اور واقعتاً دیکھا ہے کہ اس کی سارا سال برکتیں اس کی ہوتی ہیں۔ اب ایک اور بات صدقہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا صدقہ یعنی سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون ہے؟ قال ان تصدق یا ان تصدق، کہ تو صدقہ کرے یا صدقہ کیا جائے، وانت صحیح شحیح، اس حال میں کہ تو صحیح ہو، صحت مند ہو، تخشى الفقر، تجھے فقر کا بھی ڈر ہو، آگے ضرورت یاد ہو، تعمل الغنا، اور تجھے غنا کی امید ہو، یعنی جب انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، فلاں جگہ بھی ضرورت پڑے گی، اس وقت صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، فرمایا کہ اس وقت تک تو مہلت نہ دے، یعنی اس وقت تک تاخیر نہ کر کہ جان یہاں آ جائے حلقوم میں، اس وقت تو کہے لفلان قضا لفلان قضا، کہ فلاں کو اتنا دے دو، مسجد میں اتنا دے دو، مدرسے میں اتنا دے دو، فقیروں کو اتنا دے دو، غریبوں کو اتنا دے دو۔ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو کسی کا ہو چکا، اب تیرا کہاں، تو قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جائے گا، وہ تو کسی کا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک تو انتظار نہ کر، بلکہ اس وقت صدقہ و خیرات کر جب کہ تو ضرورت مند ہو، خود بھی ضرورت ہو۔ اب بڑی اہم بات اس بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں، کہ یعنی بڑی حقیقت بینی کے ساتھ جذباتی انداز سے ہٹ کے کہ صدقہ و خیرات جو ہے یعنی ایک ہے صدقات واجبہ، ہر صاحب نصاب پر اپنے مال کی زکوٰۃ فرض ہے،
اب مال جس طرح کا ہوگا اس طرح عام جو ہے سونا چاندی درہم و دینار روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ یورو وغیرہ ان کا 2.5% ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے اس کا 2.5%، اور جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا اس سے پھر ہر سال اس موقع پہ جتنا اس کے پاس ہوگا اس کا 2.5% ہے۔ ایک سال اس کے پاس 1000 تھا، 25 دیا، اگلے سال 2000 اسی موقع پہ ہو گیا، اب اس پہ 50 ہو گئے، اس سے اگلے سال 3000 ہو گیا، اب 75 اس پہ اس طرح ہر سال زکوٰۃ جو ہے اس پہ پوری کی پوری دینا فرض ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پہ واجب ہے، قربانی ہر صاحب نصاب پہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ، اب اس صدقات نافلہ میں موقع محل کو دیکھنا، موقع محل کے حساب سے یہ چیزیں، اور انسان دینے والا لینے والا ان سب کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کوئی صدقہ و خیرات پیش کرنے کے لیے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اذ جاءہ رجل بمثل بیضۃ من ذہب، ایک انڈے کے برابر سونا لے کے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ اصبت ھذا من معدن، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے ملا ہے، معدن کہتے ہیں زمین سے، کان سے، تو یہ مجھے حاصل ہوا ہے۔ فخذھا فہی صدقۃ، اس کو لے لیجئے، یہ صدقہ ہے۔ ما املک غیرھا، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی مجھے ملا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو لے لیجئے۔ فاعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے اعراض فرمایا، چہرہ انور پھیر لیا، توجہ نہ دی۔ ثم اتاہ من قبل رکنہ الایمن، دائیں طرف سے ہو کے پھر وہ آگے پھر پہلے کی طرح انہوں نے عرض کیا، فاعرض عنہ، حضور نے پھر ان سے اعراض فرمایا، توجہ نہیں فرمائی۔ ثم اتاہ من قبل رکن الایسر، پھر وہ بائیں طرف سے ہو کے پھر وہ آگے، فاعرض عنہ، پھر چوتھی مرتبہ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سونے کا ان کے پاس تھا نا، انڈے کے برابر سونا، اس کو پکڑا، فَخَذَفَهُ بِهَا، کہ اس کو حضور نے پکڑ کے پھینکا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَأَقَرَتْهُ، وہ صحابی فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہ اگر وہ لگ جاتا تو وہ زخمی کر دیتا، یعنی اس طرح حضور نے ناراضگی کے انداز میں اس کو پھینکا کہ اگر وہ کسی کو لگ جاتا یا اس کو لگ جاتا تو اس کو وہ نقصان پہنچاتا، زخمی کر دیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی احدکم بما یملک، کوئی تم میں سے آ جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب دے دیتا ہے، فیقول ھذہ صدقۃ، کہتا ہے یہ صدقہ ہے، ثم یقعد یستکف الناس، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ نہیں، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، صدقہ وہی ہے کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے، یعنی نفلی صدقات وہی ہیں کہ جس سے یہ نہیں کہ انسان سارا کچھ دے کے خود جو ہے وہ بیٹھ جائے اور خود اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لوگوں سے مانگے، نہیں، نفلی صدقات میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب پھر یہاں سوال پیدا ہوگا، اسی کے آگے اسی میں یہ حدیث پاک ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور، جو کہ حضور نے جب غزوہ تبوک کے موقع پہ صدقہ دینے کی ترغیب دلائی، سب نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال و متاع جو کچھ بھی تھا
سب کا سب لے کے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو اتفاق سے میرے پاس اس وقت بہت مال تھا، فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یومن، کہ اگر میں کبھی کسی دن حضرت صدیق اکبر سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے کہ آج میرے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ فجئت بنصف مالی، اپنے گھر کا جتنا مال و دولت تھا آدھا لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لاہلک، حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فقلت مثلہ، فرمایا اس کی برابر۔ عرض کیا حضور اتنا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا گھر والوں کے، یعنی دو حصے کیے ہیں، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے، ایک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ حضور خوش ہوئے، دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں قال وعطا ابو بکر بکل ما عندہ، جو کچھ بھی تھا سب کا سب لے کے آ گئے۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لاہلک، حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ رسول کی رضا، سب کچھ جو کچھ ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قلت لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یعنی میرے خیال میں یہ تھا کہ مال زیادہ ہو تو لیکن اصل میں وہاں نیت اور ارادہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت اور ارادے سے مال دے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اب یہاں سارا مال لے کے آگے، بلکہ بعض احادیث میں ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے جو پہننے کے کپڑے تھے وہ بھی دے دیے، اور ٹاٹ جو ہے وہ جسم پہ لپیٹ لیا، اور کیکر کے کانٹے جو ہیں اس کو لگا لیے، اور اس طرح حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دیکھا حضور نے کہ ٹاٹ کا لباس حضرت جبریل امین نے بھی پہنا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ کیسا لباس؟ عرض کیا حضور حضرت صدیق اکبر نے یہ لباس پہنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آج فرشتے بھی یہ لباس پہنے، اور صدیق سے پوچھیں کہ کیا اس حالت میں یہ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، آنا ان ربی رادن، آنا ان ربی رادن، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ تو اب یہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا، تو ان کی تعریف و توصیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہی ہے، کیونکہ وہ جو تھے ان کے اور ان کی حیثیت میں فرق تھا۔ وہ تھے کہ انہوں نے مال خرچ کر کے ہو سکتا ہے گھر جائیں، گھر بیوی سے لڑائی ہو جائے، بھئی جو کچھ تھا وہ صدقہ، اب ہم کیا کریں، بچے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر صرف خود نہیں بلکہ ان کا سارا خاندان ہی راضی برضا تھا، اس لیے ان کی حیثیت میں فرق تھا۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن فرض جو صدقات ہیں وہ تو ضروری ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوتاہی کسی صورت میں اس کی یعنی وہ اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد جو نفلی صدقات ہیں ان میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس طرح انسان صدقہ و خیرات نہ کرے کہ سب کا سب دے کے خود وہ لوگوں کے آگے پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دے۔ حضور نے فرمایا خیر الصدقات ما کان ان ظہر غنن، کہ بہتر صدقہ نفلی صدقہ وہی ہے کہ جس کے دینے کے بعد انسان خود بھی مالدار ہو، ایسے نہ ہو کہ وہ پھر دوسروں سے مانگنا شروع کر دے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص
اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان سے راضی ہو جائے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اس کے علاوہ دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ فرماتے ہیں مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بے شک گراں گزرتا ہے، یعنی مشکل ہوتا ہے جب انسان، یعنی عام ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے تو سوچتا ہے بھائی اسی لیے ہے نا، مال اسی لیے کمایا ہے کہ اچھی گاڑی ہو، اچھے جوتے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، اچھا مکان ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اب بچے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ 100 والے جوتے نہیں پہننے، 300 والے جوتے لینے۔ انسان سوچتا ہے بھائی اسی لیے مال کمایا ہے نا، بچے خوش ہو جائیں۔ بیوی کہتا ہے یہ گاڑی ہمیں، بیوی کہتی ہے نہیں یہ گاڑی پرانی ہے نہیں لینی ہے، انسان کہتا ہے اسی لیے کہ جی خوش ہو جائے، تو چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے انسان۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک ابتدا میں یہ خرچ کرنا انسان پر گراں گزرتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا خوگر اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے، اور راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا، وہ اپنی جان عزیز تک نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ جو ہے نا تثبیتا من انفسہم، تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل کہ وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان و مال کو خرچ کرنے کی یہ استعداد اور یہ ملکہ راسخ کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جب مال خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا پھر کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ